اصحاب کہف غار والے۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، امبوس نامی ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ہماری طرح دوسرے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں۔ اس لیے وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ سارے لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو پکے اور سچے مسلمان تھے۔ وہ لوگ ایسے تھے جو پکے سچے ایمان والے تھے اور اپنے اور بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بت تو بے جان ہیں۔ ان بتوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ بادشاہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا، لیکن بادشاہ نے ان نوجوانوں سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کچھ دنوں کی مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور سوچ سمجھ لو۔ یہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ اگر ہم ان بتوں سے اور ان کی پوجا کرنے والوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پہاڑ کے غار میں چلے، وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ پھر سب اس شہر سے چلے گئے اور پہاڑ کے ایک بڑے غار میں چھپ گئے۔ وہ غار ایسا تھا کہ وہاں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی رہتی تھی۔ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے کنارے پر منہ باہر نکالے ہوئے بیٹھا رہتا تھا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سلا دیا اور سوتے سوتے سینکڑوں سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ نہ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ پینے کی۔ سانس بھی چل رہی تھی اور کروٹیں بھی لے رہے تھے۔ اگر کوئی اس غار کے پاس آتا تو ڈر جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرما رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ کتنی دیر سوئے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ ایک نے کہا، ایک دن یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے کہا، اللہ ہی جانے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ اب آگے کا قصہ سنیں۔ آگے کیا ہوا؟ پھر ایک سکہ نکال کر ایک شخص کو کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا گیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے، اس لیے کہ کئی سو سال گزر گئے تھے۔ جب وہ ایک ہوٹل پر پہنچا تو اس ہوٹل والے کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ کس زمانے کا آدمی ہے اور یہ سکہ پتہ نہیں کب کا ہے۔ یہ خبر اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ حقیقت معلوم کر کے وہ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے اس کے سب ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ شہر میں آ جاؤ۔ شہر والوں نے بھی یہی کہا، لیکن ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دوبارہ جا کر سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ۔ اور
اس واقعے سے ایک سبق حاصل ہوا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے اور ان نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، ان کو اپنے ایمان بچانے کی کتنی فکر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ہمیشہ اس کے بجانے کی فکر کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ کسی طریقے کی دینی پوسٹ اور نصیحت آموز واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔